شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ سب کو حسانی اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرمانبرداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں، اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں یہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی، اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہو جاتا، اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر یوسف کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا۔ ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف بہت زیادہ کمزور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، باتیں ہوئیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا، جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، ایسی صورت میں کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کی سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے، یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے ستیلے بھائی نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجئے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے، دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا، اندھیرا ہو چلا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا، ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے، لیکن بھیڑیے تک ہم نہیں پہنچ سکے، یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب
یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزرا۔ قافلہ والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلہ والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلہ والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ پٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادت و اطوار بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی فریفتہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے؟ یوسف علیہ السلام بھانپ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا، میں دوڑی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اس کے مزاج و عادت سے واقف تھا، گرچہ زلیخا کے زندگی میں پہلا واقعہ تھا۔ یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل مول لیا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پٹاؤ تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پٹاؤ تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیے، اللہ کی ایک ایسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبی ہے، تم اس کی طرف مائل ہو گئیں؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں، انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہیں؟ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔
उसे देखकर तो हमारे होश उड़ गए। जुलेखा ने कहा कि तुम सब औरतें मुझे बदनाम करने पर तुली हुई थीं, अब तुम सब का हाल ऐसा क्यों हुआ? तुमने देखकर फल काटने की बजाय उंगलियां काट लीं। जुलेखा ने औरतों से कहा कि मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बच निकला। अगर उसने मेरी बात न मानी तो मैं उसे कैद करवा दूंगी। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ रब, मुझे कैद पसंद है मगर इसके पास जाना पसंद नहीं है। ऐ रब, मुझे तू ही बचा सकता है, अगर उसके करीब आ जाऊं तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ने यूसुफ को बचा लिया। जुलेखा की जब ज्यादा बदनामी होने लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी करीब आने से इनकार कर दिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी का चर्चा सारे शहर में था, ये बात हर औरत जानती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे और अल्लाह का जिक्र किया करते थे। कैद खाने में लोगों को नेकी की दावत देते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद में थे तो उनके बाद 2 और नए कैदी भी कैद खाने में आए। उनमें एक शख्स वो था जो बादशाह को शराब पिलाया करता था और दूसरा कैदी बावर्ची खाने का अफसर था। दोनों ने कोई कसूर किया था, इसलिए बादशाह ने उसकी सजा दी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों को सच्चा रास्ता दिखाते थे, अल्लाह का हुक्म बयान करते थे, इसीलिए कैद खाने के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते थे और ये जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक और पारसा है। इसीलिए दोनों में से एक शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ, इस ख्वाब की क्या ताबीर है? दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे सर पर रोटियाँ रखी हुई हैं और परिंदे मेरे सर पर रखी हुई रोटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं, इसकी ताबीर भी मुझे बता दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से कबल उनसे कहा कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते हो, अल्लाह ही इबादत के लायक है, मगर तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करनी शुरू कर दी, इसलिए तुम लोग गलत रास्ते पर हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, मेरे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। हमारे बाप दादा और परदादा अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे जो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। हम सब पर अल्लाह का फजल है, लेकिन बहुत से लोग शुक्र नहीं करते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदियों को तबलीग करते थे, उन्हें नेकी की बातें बताया करते थे। कैदियों के दिलों पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातों का बहुत असर हुआ। दोनों कैदी अल्लाह पर ईमान ले आए और कहा कि अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर तुम्हारे बाप दादा के दीन पर ईमान लाते हैं। फिर दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर भी बता दें, आप जो कुछ बताएंगे वही सच होगा। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिसने ख्वाब में देखा कि शराब पिला रहा है वो अपने आका को शराब पिलाएगा, और जिसके सर पर रोटियां थीं और परिंदे रोटियां खा रहे थे वो सूली पर चढ़ेगा। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह को शराब पिलाने वाले से कहा, जब तू रिहा होकर बादशाह के पास मुलाजिम होगा और शराब पिलाएगा तो उस वक्त बादशाह से मेरी सिफारिश करना कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे रिहा कर दे। जब वो शख्स गया तो यूसुफ ने जो कुछ कहा था सब भूल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी मुद्दत तक जेल ही में नाकर्दा गुनाह की सज़ा काटते रहे। वो बेयारो मददगार थे, रिहाई की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो जेल में कैदियों को दीन की राह दिखाते रहे, अल्लाह की याद तो उनका मामूल था। एक रोज़ बादशाह ने अपने मुसाहिबों और वज़ीरों से कहा कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है, अगर तुम में से कोई ताबीर बता सकता है तो मुझसे कहे। मुसाहिबों ने बादशाह से कहा कि आप अपना ख्वाब बयान करें, हो सकता है कि हम में से कोई ताबीर बता दे। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 दुबली गायें खा रही थीं, 7 मोटी गायें, अनाज की 7 बालें हरी और ताज़ा थीं और 7 सूखी बालें थीं, लेकिन सूखी बालें हरी बालें खा रही थीं। दुबली गाय किस तरह मोटी गाय खा सकती है? हरी बालियों को सूखी बालियां खा रही थीं, इसका क्या मतलब है? मुसाहिबों ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर हैं। ये बातें बादशाह को शराब पिलाने वाले तक पहुंच गईं। उसने सुना तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई। उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि इस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं। जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं। बादशाह को शराब पिलाने वाले खादिम ने कहा कि आप मुझे यूसुफ के पास भेज दीजिए, मैं उससे ताबीर मालूम करके आऊँगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। उसने बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। 7 गायें दुबली हैं, वो 7 मोटी गायें खा रही हैं, 7 सूखी बालें हरी और ताज़ा बालें खा रही हैं। ऐ यूसुफ, इस ख्वाब की ताबीर बता दो। तुम नेक और सच्चे हो, तुम जो कुछ बताओगे मैं बादशाह से जाकर कहूँगा। हो सकता है बादशाह तुम पर रहम करे और कैद खाने से निजात दिलाए।
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا، بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے، اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتا دی تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا یوسف کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ باتیں عیب کی ہیں، بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں کسی کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا، میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ سچ باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف مجھ سے بچ کر نکل گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبرو جوان نہیں دیکھا، اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف انسان نہیں فرشتہ ہے، یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیاں کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا، میں چاہتا ہوں غلے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا، 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا، ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقے کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا، کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا ہی حصہ دوں گا، یہاں بھی غلے کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول کی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلے کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلے کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ
अजीज़ मिस्र के हुक्म के मुताबिक सबके हिस्से का गल्ला इसी शर्त पर मिलेगा जब हम भाई बनियामीन को भी अपने साथ ले जाएं। बाप ने कहा, तुम लोग यूसुफ को ले गए लेकिन वापस नहीं लाए। मैं उसकी याद में अब तक आंसू बहा रहा हूँ। रोते रोते मेरी बहनाई भी जाती रही। यूसुफ की जुदाई का जख्म मेरे सीने में है, वो अब तक सूखा नहीं है। अब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने बेटे बनियामीन को तुम्हारे साथ कर दूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। असल हिफाजत करने वाला अल्लाह ही है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने लाए हुए गल्ले का ज़ख़ीरा खोला तो उसमें रकम भी मिल गई जो गल्ले की एवज़ दी थी। रकम देखकर फूले न समाए। बाप से कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि जो रकम खरीदारी में दी थी वो मिल गई। गल्ला तो मुफ्त हाथ आया। आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए, हम गल्ला लेकर आएंगे, वरना हमें अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अजीज़ मिस्र के हुक्म की तामील भी ज़रूरी है। हम सब बनियामीन की हिफाजत करेंगे। बाप ने कहा, मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं आता। तुम्हारे ही कहने पर मैं यूसुफ को खो चुका हूँ, अब तुम लोग बनियामीन के पीछे पड़ गए। बेटों ने कहा, हम यकीन दिलाते हैं कि अपनी जान से भी ज़्यादा बनियामीन की हिफाजत करेंगे। बाप ने उनकी बातें सुनकर कहा, अगर तुम लोग कसम खाकर कहो कि बनियामीन को बाहिफाजत लाओगे, ये बात और है कि तुम खुद मसाइब में घिर जाओ। बेटों ने कसम खाकर कहा, हम ज़रूर बनियामीन को साथ लेते आएंगे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा, जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, मुझ में कोई ताकत नहीं। उन्होंने बेटों को नसीहत की कि तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि अलहदा अलहदा दरवाज़ों से जाना। सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखना। सब ने बाप के हुक्म की तामील की। चुनाचे सब भाई मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सब भाइयों ने मुलाकात की और कहा कि हम इस सफ़र में हम लोग बनियामीन को भी साथ लाए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनियामीन को खामोशी से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। सौतेले भाइयों ने जो सलूक किया उससे गमगीन ना होना। बनियामीन ने उन बातों को राज में रखा, भाइयों को नहीं बताया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको गल्ला दिया। बनियामीन के हिस्से में जो गल्ला आया उस गल्ले में बादशाह का एक प्याला गुलामों के जरिए रखवा दिया और सबको रवाना किया। जब काफिला कुछ दूर निकला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक गुलामों ने ज़ोर ज़ोर से काफिले वालों को आवाज़ देते हुए कहा कि तुम सब चोर हो, तुम लोगों ने बादशाह का प्याला चुराया है। उन लोगों ने कहा कि हम चोर नहीं हैं, हमने कोई चीज़ चोरी नहीं की है, हम सब कसम खाने के लिए तैयार हैं। अजीज़ मिस्र के आदमी ने कहा कि हम तलाशी लेंगे, जिसके सामान में प्याला रखा हुआ मिला हम सज़ा के तौर पर उसे रोक लेंगे, हमारे यहाँ का ये दस्तूर है। सब ने हामी भर ली और कहा कि ऐसा ही करें, आप तलाशी लें। चुनाचे अजीज़ मिस्र के आदमी ने तलाशी ली तो बनियामीन के सामान में प्याला रखा हुआ मिला। अजीज़ मिस्र के आदमियों ने कहा कि यही चोर है, हम इसे जाने नहीं देंगे, आप लोगों को जाने की इजाज़त है। बगैर बनियामीन के उनमें से कोई भी घर जाने के लिए राजी ना हुआ। अजीज़ मिस्र से इल्तिजा की कि हम सब अपने बाप से वादा करके आए हैं कि बनियामीन को साथ लेकर आएंगे। हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, वो सदमा बर्दाश्त न कर सकेगा, हम बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। बनियामीन के बदले हम में से कोई भी रुकने के लिए तैयार है। बनियामीन के कसूर की सज़ा हम भुगतेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा क्यों कर मुमकिन है, जुर्म कोई और करे और सज़ा किसी और को मिले। सज़ा तो सिर्फ उसे ही मिलेगी जो कसूरवार है। अगर हम बेगुनाह को पकड़ेंगे तो हम जालिमों में शुमार होंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान ये बातें सुनकर सब भाई बहुत परेशान हुए, आपस में सलाह मशवरा करने लगे। उनमें से एक भाई ने कहा कि हम अपने बाप से वादा करके आए हैं, अगर हम सब बिन्यामीन को छोड़कर चले गए तो मालूम नहीं हमारा क्या हश्र होगा। हम सब जानते हैं कि हमने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया। उनमें से बड़े भाई ने कहा कि मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि बनियामीन को अपने साथ न ले लूं, या हमारे बाप हमें हुक्म न दें, या अल्लाह ताला कोई आसानी पैदा कर दे। तुम लोग जाओ और बाप से सारा माजरा बयान करो और कहो कि हमारा कोई कसूर नहीं है। बनियामीन चोर निकला, गैब का हाल अल्लाह ही जानता है। ये लोग वापस लौट गए और बाप से चोरी का वाक़या बयान किया और बनियामीन को चोर ठहराया। उनकी बातें सुनकर बाप ने कहा कि तुम लोग जो कुछ कह रहे हो ये बनावटी बात मालूम होती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं सब्र कर रहा हूँ, मैं पहले ही यूसुफ के गम में मुब्तला था, अब बनियामीन के गम ने तो मुझे और भी बेहाल कर दिया है। बाप ने अपने बेटों से कहा, जाओ
یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا، اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم والا ہے، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بہنائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں؟ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا، یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتلا دی۔ باپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دے دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹو، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے، سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض و عناد پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا، میرے پروردگار، تو نے وہ باتیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار، آخر میں بھی مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے